دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدتینیت، بدماش اور خبیث مرد اور عورتیں تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل ابو العذاب ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبد العزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے۔ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسموں سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے۔ وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہے اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہی رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریر اقلام یعنی لوہے محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت
اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے بعد اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ یہ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ تمام جنتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی